بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مطالعہ روح اور ذہن کی غذا ہے، تو مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو غذا کی ہے۔ جس طرح غذا سے محرومی جسم کو لاغر کر کے بالآخر ناکارہ بنا دیتی ہے، تو اسی طرح اچھی کتابوں سے دوری ہمارے ذہنی و فکری قوا کو کمزور اور پھر مردہ کر دیتی ہے۔ تو دوستو، جو شخص مطالعہ نہیں کرتا وہ ایک طرح سے الٹریٹ ہی ہے، اس لیے کہ خواندگی کا یا لٹریسی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور لکھیں۔ یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اور ہم کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر لٹریسی کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف اپنے شعبے یا پروفیشن سے متعلق ٹیکنیکل کتابوں تک خود کو محدود رکھتا ہے، ڈاکٹر ہے تو صرف ڈاکٹری کی کتابیں پڑھتا ہے، انجینئر ہے تو صرف ٹیکنیکل کتابیں پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے الٹریٹ ہی ہے۔ وہ ایک بے جان مشین ہے جو ایک مخصوص کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ زندگی کے جو بلند تر اور اہم تر معاملات ہیں یا جو دیگر وسیع حصے ہیں، اس میں ایسے پڑھے لکھے آدمی کے اندر اور ایک جاہل آدمی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وسیع مطالعے کے ذوق کے بغیر تعلیم، ایجوکیشن اور لٹریسی، یہ دونوں کے کوئی میننگ نہیں رہتے۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے تو مطالعہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر تو دنیا کی لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کا گہرا تعلق علم سے، نالج سے اور شعور سے، کانشیسنس سے ہے۔ تو تحریک کے کارکن وہ عام انسان نہیں ہیں۔ انسانی عز و شرف، فہم و ادراک اور علم اور شعور کے حوالے سے ایک بلند مقام پر انہیں خود کو لے جانا ہے، اور اس کے لیے مطالعہ ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھی کتابیں اور ان کا مطالعہ ان کی زندگی میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو ہوا اور پانی کو حاصل ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمیں اپنے خاندانوں میں مطالعے کا ذوق اور مطالعے کا ماحول پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچپن سے بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور کتابوں سے عشق پیدا کرنا چاہیے۔ تحفوں اور انعامات کے لیے کتابوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بستر پر، بچے کے، بڑے کے، ہر ایک کے بستر پر صبح میں کتاب نظر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مطالعہ کس لیے کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا مقصد حکمت کا حصول ہونا چاہیے، یعنی چیزوں اور واقعات کو ان کے صحیح تناسب میں، کریکٹ پروپورشن میں اور ڈیپتھ کے ساتھ گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر آدمی کا مطالعہ نہ ہو تو وہ اپنے تجربات، اپنے ہم خیال افراد اور سوچ کے اپنے مخصوص زاویوں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ مطالعہ اس کو اس خول سے، اس محدود دنیا سے باہر لاتا ہے۔ متنوع خیالات، ڈائیورس تھاٹ سے اس کا سابقہ ہوتا ہے۔ معلومات میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے دائرے کے باہر کے تجربات سے بھی وہ مستفید ہوتا ہے۔ مخالفین کے دلائل اور ان کے ذہنی سانچے سے واقف ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مطالعے میں تنوع ہو، ڈائیورسٹی ہو، اور پلاننگ ہو، یعنی منصوبہ بندی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دور نالج ایکسپلوژن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں ترجیحات کے شعور کے بغیر، یعنی سینس آف پریورٹی کے بغیر، اور انتخاب کی صلاحیت کے بغیر، یعنی ایبیلٹی ٹو سلیکٹ، اس کے بغیر حکمت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں، یہ ہم سلیکٹ کر سکیں، ترجیح دے سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں صرف چکھنے کی ہوتی ہیں،
کچھ نگل جانے کی ہوتی ہیں اور کچھ ہی کتابیں چبانے اور ہضم کرنے کی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کلاسیفیکیشن کی صلاحیت بہت ضروری ہے کہ کس کتاب کو کس خانے میں رکھا جائے، کون سی کتاب گہرائی سے تفصیلی مطالعے سے گزاری جائے اور کس کتاب کو صرف سرسری جائزے کے بعد رکھ دیا جائے، کون سی کتابیں صرف سرسری طور پر پڑھ لی جائے اور کون سی کتابیں تفصیلی گہرے مطالعے کے لیے منتخب کی جائیں۔ تو یہ ججمنٹ اس قوت فیصلہ کے بغیر کثرت مطالعہ یہ حکمت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ بعض اوقات حکمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ صرف کتابیں جمع کرنا اور دنیا بھر کے بھانت بھانت کے مصنفین کے نام لیتے رہنا یہ مطالعہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں یہ کام تو بہت آسان ہے، بلکہ اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کثرت معلومات، انفارمیشن اوورلوڈ یہ حکمت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کی میموری میں اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ میں بھی جب اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت سے زیادہ ضروری غیر ضروری انفارمیشن معلومات جمع ہو جاتی ہیں تو فیصلہ سازی کی اور حکمت کی رفتار سست ہو جاتی ہے، معلومات انسان کے لیے لائبلٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے کثرت مطالعہ یعنی کوانٹٹی سے زیادہ ریڈنگ کی کوالٹی، مطالعے کے معیار پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل پریورٹیز، اپنے پرسنل گولز، لائف گولز اور اپنے ذوق کے مطابق معیاری کتابوں پر اپنا وقت صرف کریں۔ اسی طرح محترم دوستو، خاص طور پر میں نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آوارہ خوانی بھی مطالعہ نہیں۔ بغیر ٹارگیٹ کے اور بغیر کلیئر پلان کے ادھر ادھر کی کتابیں منتشر طریقے سے پڑھ لینا، اس سے پراگندہ خیالی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطالعہ یہ تنظیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹارگیٹ ہدف واضح ہونا چاہیے کہ آپ کن کن میدانوں میں اور کس طرح کی اور کس معیار کی حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کو کیا مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعے کے کیا میدان ہوں گے اور ان میں بیلنس کی، توازن کی مطلوب شکل کیا ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ 7 طرح کی چیزوں میں ضروری توازن کا مشورہ دیتا ہوں، 7 قسم کی کتابیں۔ میرے خیال میں ایک تحریکی نوجوان کے، خاتون کے، بچے کے ٹیبل پر ان 7 طرح کی کتابیں مناسب توازن کے ساتھ رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ اس کو راست عربی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے اور ترجموں اور تفاسیر کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقاعدگی کے ساتھ متعین حصے کا 1 رکوع 2 رکوع یہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور اپنے علمی، فکری اور عملی مسائل کے سلسلے میں، اپنے سوالات کے سلسلے میں بار بار قرآن سے رجوع کرنے اور سوالات کا، الجھنوں کا قرآن میں حل ڈھونڈنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ دوسری اہم کیٹیگری اپنے پیشے اور شعبہ علم سے متعلق کتابیں اور اس شعبے کے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے والی کتابیں۔ یعنی اگر آپ معاشیات کے طالب علم ہیں تو معاشیات کی بلند پایہ اور تازہ ترین کتابیں بھی پڑھیں اور اسلامی معاشیات بھی پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے تو میڈیکل سائنس کی معیاری تحقیقات پر بھی آپ کی نظر ہو اور ان اسلام پسند مصنفین کو بھی پڑھتے رہیں جو جدید میڈیکل سائنس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس طرح جو بھی آپ کا میدان ہے اس میدان سے متعلق کتابیں اور اس کے اسلامی نقطہ نظر سے متعلق کتابیں۔ تیسری کیٹیگریز ہے سلف صالحین کی کتابیں، اس لیے کہ اسلام کی علمی تاریخ کے پورے اثاثے سے ہماری وابستگی ہماری صحیح علمی و فکری اٹھان کے لیے ضروری ہے۔ اہم تفاسیر قرآن، حدیث کی 6 کتابیں، اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ جیسے علوم کی کتابیں، ان سب سے ہم حسب استطاعت استفادہ کریں۔ خاص طور پر امام غزالی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ، یہ ہماری علمی و فکری تاریخ کے اہم نشان اور سنگھائے میل ہیں۔
ان سے مناسب استفادہ نہ ہو تو ہمارے علم و فکر میں بڑا خلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ گویا تھرڈ کیٹیگری ہو گئی۔ فورتھ کیٹیگری تحریک اسلامی کے لٹریچر۔ خاص طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مولانا مودودی کی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ مولانا مودودی کے علاوہ مولانا صدر الدین اصلاحی، سید قطب اور ان معاصر مصنفین کو بھی پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے جنہوں نے بدلے ہوئے حالات میں نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پانچویں کیٹیگری دیگر جدید اسلامی لٹریچر، یعنی تحریک کے معروف دائرے کے باہر ماضی میں جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے، مختلف مکاتب کے علماء جو لکھ رہے ہیں وہ بھی اسلامی فکر کا اہم حصہ ہے۔ کئی بیش قیمت کتابیں ہمارے ملک میں بھی شائع ہو رہی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہو رہی ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ چھٹی کیٹیگری ہے جاہلی افکار و نظریات اور علوم کا مطالعہ، اس لیے کہ جاہلیت کے صحیح فہم و شعور کے بغیر اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ جاہلی افکار و نظریات، فلسفے، رجحانات، جدید دنیا کے مسائل، اس کے اسٹرکچرز، اس کی پیچیدگیاں، ان سب کو سمجھنے کے لیے جو معیاری کتابیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری کیٹیگری ہے ادب، لٹریچر۔ میرے نزدیک ناول، افسانہ، شعر، انشائیے، سفر نامے، کالمز، طنز و مزاح، جاسوسی ادب، شکاریات، سوانح عمریاں، ان سب کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ حکمت کے کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں جو گہری علمی کتابوں کی دسترس اور دائرے سے پرے ہوتے ہیں، وہ اکثر ہلکے پھلکے اور لطیف ادب ہی کے ذریعے واشگاف ہوتے ہیں۔ ادب یہ زبان پر قدرت عطا کرتا ہے، لب و لہجے میں شیرینی اور تاثیر پیدا کرتا ہے، الفاظ کا خزانہ بڑھاتا ہے، محاوروں اور روزمرہ پر گرفت عطا کرتا ہے اور علم و حکمت کی بلندیوں کو عام زندگی سے جوڑتا ہے۔ ہر گھر میں کچھ اچھے میگزین ضرور آئیں، اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ گھروں میں رسالوں کا انتظار ہو، جس عمر کے ارکان خاندان ہوں اس عمر سے متعلق رسالے آئیں، یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ 7 کیٹیگری میں نے بتائی۔ اب آخر میں یہ بات کہ مطالعہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر ہو یا ہارڈ بکس کے ذریعے ہو، یہ سوال بھی اکثر زیر بحث رہتا ہے۔ میں بعض لوگوں کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ صرف ہارڈ بکس ہی میں مطالعہ ہونا چاہیے۔ مطالعہ کمپیوٹر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں بھی ہو سیریس کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ گوگل پر سرچ کر کے سطحی معلومات اور ویکیپیڈیا یا ویب سائٹوں کی سرسری معلومات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے انفارمیشن مل جاتی ہے، حکمت نہیں ملتی۔ حکمت سنجیدہ کتابوں میں ملتی ہے۔ تو کتاب چاہے ہارڈ بک کے فارم میں ہو یا آپ کمپیوٹر پہ پڑھیں، لیکن سنجیدہ کتاب پڑھیں۔ مجھے تو اب خصوصاً سنجیدہ اور گہری کتابیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور کئی دفعہ ہارڈ کاپیز رہنے کے باوجود میں کمپیوٹر پر پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ اس سے فوری نوٹس لینے اور زیر مطالعہ موضوع پر حسب ضرورت مزید تفصیلات دیکھنے اور تحقیق کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان دوستوں کو ایک کنڈل ڈیوائس اور امیزن کا یا ایپل بکس کا اکاؤنٹ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس سے کتابوں کی دنیا سے آپ کنیکٹڈ رہیں گے اور انٹرنیٹ پر بھی سرسری مطالعے کے بجائے سنسیئر بکس پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں مطالعے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و حکمت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔